الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نصاب الصرف میں سبق نمبر 16 اس میں مفعول کا بیان۔ خیال رہے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ہوتا ہے مفعول یعنی مفعول بہ، اور ایک ہوتا ہے اسم مفعول۔ تو اسم مفعول اور مفعول بہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ تو اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو۔ پھر سے تعریف کر لیں، اسم مفعول وہ اسم ہے، وہ اسم مشتق ہے۔ کیا؟ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے۔ یہ اسم مفعول ہو گیا۔ اب مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ تو مفعول بہ میں اور اسم مفعول میں جو فرق ہے وہ صرف مشتق ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اسم مفعول وہ اسم ہے جو کہ مشتق ہوتا ہے، لیکن جو مفعول بہ ہے وہ مشتق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو الگ ایک اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی مفعول بہ بھی وہی ہے کہ جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ اب دونوں میں فرق دیکھیں مثال سے۔ اسم مفعول کی مثال جیسے منصورن، منصورن یہ ہے اسم مفعول، اور نصر زید خالدن، اس مثال کے اندر جو خالدن ہے یہ ہے مفعول بہ۔ تو منصورن یہ ہے اسم مفعول، اور نصر زید خالدن اس میں جو خالدن ہے یہ ہے مفعول بہ۔ تو منصورن جو ہے یہ ہے اسم مشتق جو کہ نصر ینصرو سے نکل کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور رہا خالدن جو کہ مفعول بہ ہے، تو وہ جو ہے اسم مفعول نہیں ہے، وہ تو مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی مکمل ہماری۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسم مفعول بنتا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اس کو سن لیجئے، پھر انشاءاللہ بورڈ پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں مفعول جو ہے ثلاثی مجرد سے بھی آئے گا اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے بھی آئے گا۔ تو جو اسم مفعول ثلاثی مجرد سے ہوگا اس کا طریقہ اور جو اس کے علاوہ سے ہے اس کا طریقہ جدا جدا ہے، دونوں کا طریقہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے وہ طریقہ؟ تو آئیے بالکل دھیان سے سنیں۔ اسم مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع مجہول سے۔ جیسے دیکھیں نصر ینصرو، تو نصر فعل ماضی ہو گیا، ینصرو یہ فعل مضارع ہو گیا۔ اب اسی فعل مضارع سے جو مجہول آئے گا وہ کیا ہوگا؟ ینصرو۔ فعل مضارع سے مجہول کیا پڑھا ہے آپ نے؟ ینصرو۔ تو اس سے فعل مضارع مجہول ہو گیا ہمارا ینصرو۔ اب اس ینصرو سے فعل اسم مفعول بنایا جائے گا، ینصرو سے اسم مفعول بنایا جائے گا۔ کیسے بنائیں گے؟ تو دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے علامت مضارع کو حذف کریں گے۔ تو ہم نے ینصرو میں سے علامت مضارع کو حذف کر دیا۔ اب حذف کر کے کیا کرنا ہے؟ تو اس کی جگہ پر میم مفتوح کو رکھنا ہے، میم زبر ما، اس کو رکھ دینا ہے۔ تو جب ہم نے یا کو ہٹا کر کے ما رکھا تو ہو گیا منسو، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا منسو۔ وہ ینصرو تھا نا، تو منصرو یہ ہوا منصرو۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بعد میں فرما رہے ہیں کہ جو عین کلمہ ہے ہمارا، عین کلمہ، تو یہاں پر عین کلمہ کیا ہے؟ را۔ تو را کے اوپر تو پہلے سے ہی ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر را کے اوپر ضمہ نہ ہوتا تب بھی را کو ضمہ دینا ہوتا، جیسے ضربہ یضربو، تو اس سے مجہول آتا ہے یضربو۔
تو یوز ربو میں جو عین کلمہ ہے وہ را ہے اور را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب مجہول بنائیں گے تو میم مفتوح علامت مضارع کی جگہ پر لگا کر کے را کے اوپر جو ہے ضمہ لے کر آئیں گے، یعنی پیش لے کر آئیں گے، مزرو، یہ ہوگا مزرو، ایسے ہی منسو۔ اب کیا کریں گے، عین کلمہ کے فوراً بعد واو کو بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، واو جو کہ واو مفعول کہلاتا ہے، اور آخر میں تنوین کو لاحق کر دیں گے، جیسے ینصرو سے منصورن اور یز ربو سے مضروبن، ٹھیک ہے، یہ اس میں مفعول کا طریقہ ہو گیا ثلاثی مجرد سے۔ اب رہا ثلاثی مزید فی یا رباعی مجرد یا رباعی مزید فی، تو اس میں اگر ہمیں اس میں مفعول بنانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، تو جیسے آپ دیکھیں ایک کلمہ ہمارے پاس ثلاثی مزید فی، وہ ہے اکرم یکرم اکرام، تو اسی سے فعل مضارع مجہول آتا ہے یکرمو، کیا آتا ہے، یکرمو، تو اس میں ہمیں اس میں مفعول بنانے میں کیا کرنا ہوگا، تو اس کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، وہ یہ کہ جو علامت مضارع ہے، علامت مضارع اس کو حذف کر کے میم مفتوح لگانا ہے، اور ہمیں کہنا ہے مک، مک، وہ میم مفتوح لگانا ہے، یعنی مک، اس کے اوپر میم مضموم ہی لگانا ہے، اس میں تو میم مفتوح لگے گا لیکن یہاں پر میم مضموم لگے گا، میم مضموم، میم مضموم ہم نے لگا دیا۔ اب میم مضموم لگا کے کیا کرنا ہے، صرف آخر میں تنوین کو زائد کر دینا ہے اور فعل جو ہے اس میں مفعول بن جائے گا ہمارا۔ جیسے آپ دیکھیں فعل ہے ہمارے پاس میں یکرمو، کیا کرنا ہے، آپ کو صرف یا جو کہ علامت مضارع ہے اس کی جگہ پر صرف میم مضموم لگا دو، یعنی میم پیش منہ یہ لگا دو، ہو گیا آپ کا مک رمو۔ اب منہ ہے نا، آخر میں آپ اس کے اوپر تنوین لگا دیں، یہ ہو جائے گا مک رمن، اس میں مفعول بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کے طریقے کو بالکل آسان الفاظ میں سن لیجئے۔ اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع مجہول میں علامت مضارع کی جگہ میم مفتوح لانا ہے، یعنی میم زبر ما یہ لے کر کے آنا ہے، پھر عین کلمہ پر اگر ضمہ نہیں ہے تو ضمہ دیں گے اور اس کے بعد میں واو ساکن بڑھائیں گے، جیسے مفتو یا مزرو یا منسو، اور آخر میں جو لام کلمہ ہے اس کے اوپر تنوین لاحق کر دیں گے، جیسے منصورن۔ یہ ہو گیا آپ کا ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کا صیغہ۔ ثلاثی مزید سے کیسے بنائیں گے، تو ثلاثی مزید سے یا رباعی سے یا رباعی مزید سے آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ علامت مضارع جو ہے اس کی جگہ پر میم مضموم لے کر آئیں گے اور آخر میں تنوین لاحق کر دیں گے، اس میں مفعول بن گیا، جیسے یک رمو سے مک رمن، مک رمن، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کو ایک منٹ بورڈ پر دیکھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، اس میں مفعول بنانے کا طریقہ، اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مجرد سے، اور یہاں غیر ثلاثی مجرد، غیر ثلاثی مجرد کے اندر آپ کا ثلاثی مزید فی بھی آئے گا، رباعی مجرد بھی آئے گا اور رباعی مزید فی بھی آئے گا، یہ غیر ثلاثی سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب بنانے کا طریقہ کیا ہے، تو ثلاثی مجرد میں ہم نے ایک فعل لیا، جیسے ضربہ یضربو ہے، تو ہمارے پاس میں ہے یضربو، یضربو، یہ ہے ہمارا فعل مضارع معروف، اور اور اس میں مفعول جو بنتا ہے وہ مجہول سے بنتا ہے، تو پہلے ہم اسے مجہول کریں گے، یہ ہو گیا آپ کا مجہول، یضربو، فعل مضارع مجہول ہو گیا جو کہ ثلاثی مجرد سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ثلاثی مجرد کے علاوہ سے کون سا والا فعل لے لیں گے جو آپ کی کتاب میں دے رکھا ہے، یکرمو، یکرمو،
ٹھیک ہے. اب اس میں مفعول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں مفعول کا طریقہ یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ علامت مضارع کو حذف کریں گے. یہ جو علامت مضارع ہے تو علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا. علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد یہ بول رہے ہیں کہ علامت مضارع کی جگہ پر میم مفتوح کو رکھیں گے. میم مفتوح کسے کہتے ہیں؟ وہ میم جس کے اوپر فتحہ ہو یعنی زبر ہو. تو ہم نے یہاں پر میم مفتوح کو رکھ دیا ما، میم زبر ما. پھر کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عین کلمہ کو ضمہ دے دیں. تو اب ہم نے دیکھا کہ عین کلمہ کیا ہے؟ تو ہمارا ضاد جو ہے یہ فا کلمہ ہے اور را جو ہے یہ عین کلمہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ عین کلمہ کو ضمہ دیں. تو ہم نے عین کلمہ پر فتحہ تھا یہاں پر، تو اس عین کلمہ کو ہم نے ضمہ دے دیا، مضرو ہو گیا. پھر کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ عین کلمہ کو ضمہ دے کر کے واو ساکن کا اضافہ کریں. واو ساکن کا اضافے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی عین کلمہ کے بعد میں واو ساکن کو بڑھانا ہے. تو اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں با کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا. تو با کو ہٹایا تو یہاں پر واو ساکن ہم نے بڑھا دیا. یہ ہو گیا مضروب. اب آخر میں ہمارا یہ با تھا با، جس کے اوپر صرف ایک پیش تھا، اس پہ کیا کرنا ہے ہمیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آخر میں تنوین لگا دیں. تو ہم نے یہاں پر تنوین لگا دی اور یہ ہو گیا مضروبن. یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہو گیا ہمارا ثلاثی مجرد سے. اس میں مفعول کا صیغہ ثلاثی مجرد سے. اب ثلاثی مجرد کے علاوہ سے تو یہ ہمارا جو ہے یکرمو، یہ ثلاثی مزید فی ہے. کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی. اس سے جب ہمیں اس میں مفعول بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ تو بالکل آسان سا طریقہ ہے کہ علامت مضارع جو ہے، تو اس علامت مضارع کی جگہ پر ہمیں میم مضموم لگانا ہے. کیا کرنا ہے؟ میم مضموم. تو میم مضموم کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہاں سے یا کو پہلے حذف کیا اور یا کو حذف کر کے میم بنایا اور میم مضموم. میم مضموم کسے کہتے ہیں؟ وہ میم کے جس کے اوپر ضمہ ہو یعنی پیش ہو. پیش ہم نے لگا دیا، میم مضموم ہو گیا. اور کیا کرنا تھا؟ تو دوسرا کام انہوں نے بنایا کہ آخر میں صرف جو ہے تنوین کا اضافہ کر دیں. تو آخر میں کیا؟ میم کلمہ ہے تو میم کے اوپر ہم نے تنوین کر دی. یہ تنوین ہو گئی، پیش والی تنوین. یہ تنوین ہو گئی تو یہ ہو گیا مکرمن. یہ ہو گیا ہمارا اس میں مفعول کا صیغہ. یہ ثلاثی مزید سے ہے اور یہ ثلاثی مجرد سے ہے. اس کے علاوہ رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے، تو اس کے جب افعال آپ پڑھیں گے آگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہو گیا آپ کا اس میں مفعول بنانے کا طریقہ. اس میں مفعول بن گیا آپ کا یہ. ٹھیک ہے، سیم دونوں کو دونوں اس میں مفعول ہیں. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کسی اسلامی بھائی کو کچھ اس میں دریافت کرنا ہے تو ارشاد فرمائیں. حضرت ابھی اس میں فاعل اور مفعول، اس میں مفعول اور صرف مفعول بھی میں جو فرق بتایا تو برادر بتا دیجیے. اچھا ابھی بتاتے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے پیارے اسلامی بھائی ابھی سوال فرما رہے ہیں کہ اس میں مفعول اور مفعول بہ میں جو فرق ہے وہ بیان فرما دیں. تو پیارے اسلامی بھائیو، اس میں مفعول اور مفعول بہ میں صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اس میں مفعول جو ہوتا ہے وہ اس میں مشتق ہوتا ہے، یعنی فعل سے نکل کر کے آیا ہوتا ہے. اور جو مفعول بہ ہوتا ہے وہ کسی بھی فعل سے نکلا ہوا نہیں ہوتا، یعنی وہ اس میں مشتق نہیں ہوتا ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہیں آپ کہ اس میں مفعول جو ہوتا ہے اس کے اندر مشتق ہونے کی شرط ہے، اور جو مفعول بہ ہے اس کے اندر مشتق ہونے کی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ نے یہاں پر ابھی پڑھا مضروبن، تو یہ مضروب جو تھا یضربو سے بنا تھا، فعل سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گیا آپ کا اس میں مفعول. اب آ جائیے مفعول بہ والی مثال پر. تو مفعول بہ والی مثال جیسے ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا. تو اس مثال کے اندر جو بکر ہے بکر وہ ہو جائے گا مفعول بہ. تو اب یہ بتائیے کیا بکر ضربہ سے نکل کر کے آیا ہے؟ نہیں. ضربہ کا تو کوئی سا بھی لفظ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے. ضربہ کا مادہ الگ ہے، اس کا مادہ الگ ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا مفعول بہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں تھوڑی سی اور وضاحت کر لیں اس کے اندر. اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس ذات پر فعل واقع ہوا ہے. جیسے مضروبن، ٹھیک ہے، مارا ہوا ایک شخص. تو مارا ہوا ایک شخص یعنی وہ ایک شخص کے جس کے اوپر مار پڑی ہے، جس کے اوپر مار پڑی ہے. ٹھیک ہے،
اب آپ دیکھیں ضربہ زید بکرن، تو اس کا بھی ترجمہ یہی ہے، زید نے بکر کو مارا، تو یہاں بھی بکر وہی ہے کہ جس کے اوپر مار پڑی ہے، یہاں بھی ایک شخص پر مار پڑ رہی ہے، یہاں بھی ایک شخص پر مار پڑ رہی ہے، مضروبن میں بھی ایک شخص پٹا ہوا ہے، اور ضربہ زید امرن کے اندر بھی ایک شخص پٹا ہوا ہے، لیکن فرق یہی ہے کہ یہ جو مضروبن ہے یہ یضربو سے یعنی فعل سے مشتق ہے، اور یہاں پر جو بکرن ہے وہ فعل سے مشتق نہیں ہے، اگرچہ اس یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جیسے ضرب زید منصورا، زید نے منصور کو مارا. تو اس میں کیا ہوگا، دیکھیے جو منصور ہے نا آپ کا، وہ یہاں پر اپنے صفتی معنی میں نہیں ہے، بلکہ آپ یہاں پر منصور سے مراد وہ شخص لیں گے جس کا نام منصور ہے، کیا جس کا نام منصور ہے وہ مراد لیں گے آپ. جی جی سر. منصور سے آپ کی کیا مراد ہے، مدد کیا ہوا شخص مراد ہے یا کسی شخص کا نام لے رہے ہیں آپ منصور؟ نام تو حضرت ہے کسی شخص کا ہی، ٹھیک ہے، لیکن یہ نکلا تو فعل ہی سے حضرت نا. یہ ماشاءاللہ ہمارے احمد بھائی نے بڑے پیاری چیز کی طرف اشارہ کروایا ہے. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس بہت سارے اسما یعنی بہت سارے اسم ایسے ہیں جو کہ مشتق ہو کر کے آئے ہیں، یعنی کسی نہ کسی چیز سے نکل کر کے یعنی فعل سے نکل کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں مشتق ہیں، اس میں مشتق ہیں، لیکن جب ان کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا گیا تو اب ان کا ترجمہ جو ہے اس میں مشتق والا نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ لفظ بول کر کے فوراً وہ معنی مراد لیا جاتا ہے کہ جس کا وہ نام رکھا گیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں احمد، ہمارے احمد حسین بھائی کا نام احمد، احمد کا لغوی ترجمہ آتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا. احمد کا لغوی ترجمہ کیا آتا ہے، بہت زیادہ تعریف کرنے والا. اور یہ احمدو جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل جو کہ نکل کر کے آیا ہے حمیدہ یحمدو سے، یحمدو سے بن کر کے آیا ہے. تو جب احمد اس کا معنی آتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، تو اس کا لغوی ترجمہ تو یہی ہے. لیکن جب احمد حسین بھائی کا نام رکھ دیا گیا احمد، تو جب بھی بولا جائے گا احمد بھائی تو اب اس سے مراد جو ہے احمد بھائی کی ذات ہوگی، یعنی احمد بھائی مراد ہوں گے، یعنی احمد مراد ہیں. اس کا احمد کا جو لغوی ترجمہ ہے وہ مراد نہیں ہے. تو جو چیز جس لفظ کے ذریعے نام رکھ دیا جاتا ہے تو اب خاص کر نام مراد ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہوتا ہے. تو جب لغوی معنی مراد نہیں ہے تو اب اس کو جو ہے فی الوقت جو ہے مشتق والا ترجمہ بھی نہیں کرتے ہیں. جی چلیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی کتاب کے اندر دیکھیں سبق نمبر 16 اس میں مفعول کا بیان، کتاب کے اندر دیکھیں تمام اسلامی بھائی اس میں مفعول کی تعریف، وہ اس میں مشتق، اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے، یہ بول سکتے ہیں آپ، وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہے. جیسے منصور، مدد کیا ہوا ایک شخص، تو اب منصور نے اس شخص پر دلالت کر دی کہ جس شخص کی مدد کی ہوئی ہے، اور وہ مدد کیا ہے، ایک فعل ہے، یعنی اس ذات پر دلالت کرے جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے، یعنی منصور مدد کیا ہوا ایک شخص. ٹھیک ہے، نوٹ، اس میں مفعول بھی ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے جدا جدا طریقے پر بنایا جاتا ہے، یعنی اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے الگ طریقے سے بنتا ہے اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے الگ طریقے سے بنتا ہے. آئیے ثلاثی مجرد سے کیسے بنتا ہے. ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول بنانے کا طریقہ، فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع حذف کر کے میم مفعول لگا دیں، عین کلمہ کو ضمہ دے دیں، ٹھیک ہے، واو ساکن کا اضافہ کر دیں، یعنی عین کلمہ کو ضمہ دے کر فوراً اس کے بعد میں واو ساکن کا اضافہ کر دیں اور آخر میں تنوین لگا دیں. جیسے یفعلو سے مفعول، یضربو سے مضروب، ینصرو سے
منصورن، یسمع سے مسموعن، یفتح سے مفتوحن، یحسب سے محسوبن، یوکلو سے مأکولن وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. چلیے غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ. فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع حذف کر کے میم مضموم یعنی وہ میم جس کے اوپر ضمہ ہوتا ہے لگائیں اور آخر میں تنوین کا اضافہ کر دیں. جیسے یکرم سے مکرمن. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو یہ سبق آپ کا پورا ہوا. امید ہے کہ آپ اس کو یاد فرما کے آئیں گے کل کو. اور باقی اس کی دیکھیے 2 گردانیں دے رکھی ہیں. اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے دے رکھی ہے اور اس میں مفعول از ثلاثی مزید فی، یہ 2 گردانیں دے رکھی ہیں. یہ دونوں گردانیں یاد کرنا ہمارے اوپر ضروری ہیں. تھوڑا سا میں اس کے اندر چھانٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے. دیکھیے یہ جو پہلی گردان ہے نا تو اس میں 6 صیغے ہیں. مفعول، مفعولانی، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتانی، مفعولات. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ جو 3 صیغے دے رکھے ہیں نا مفاعیل، مفعیل، مفعیلۃ. ٹھیک ہے. تو یہ الگ سے 3 صیغے ہیں. ان صیغوں کو آپ یاد کر لیجئے گا اور ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیجئے گا. یہ تھوڑا جو ہے مطلب اگرچہ یاد کرنے میں تھوڑا دشواری آئے گی ان میں، مطلب یاد رکھنے میں دشواری آئے گی، لیکن آگے کو فائدہ بہت دیں گے یہ. ٹھیک ہے نا. اس میں جو دیا ہے وہ جو اس میں دیا ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہا ہے یہاں. جیسے دیا تنوین آخر میں رہے گا تو سب پہ تو تنوین نہیں ہے آخر میں. اچھا اور واو ماشاء اللہ. ساکن کا یہ بھی ہمارے اضافہ نہیں ہے. ٹھیک جی امن نور بھائی نے بڑا پیارا سوال فرمایا ماشاء اللہ. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو مفعول یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے. اس کے آخر میں تو تنوین ہے لیکن مفعولانی اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے. مفعولونا اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے. ایسے ہی مفعولتانی اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے. تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کے آخر میں جو ہے جو نون آ رہا ہے نا وہ نون اعرابی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یا یوں کہیے کہ وہ نون ہے جو کہ تنوین ہی کی جگہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور خیال رہے کہ مفعول یہ واحد کا صیغہ ہے اور مفعولانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور مفعولون یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو تثنیہ اور جمع مذکر سالم جو ہوتی ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے. تو یہ جو طریقہ بھی ذکر ہوا ہے آپ کا اس میں مفعول بنانے کا وہ واحد مذکر غائب کے بنانے کا طریقہ، واحد مذکر کے بنانے کا طریقہ ہے. اب رہا تثنیہ تو اس میں الف لگا دیں گے اور نون لگا دیں گے مفعولانی، اور رہا جمع تو اس میں واو ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب ایک واو تو واو جمع وہ ہوگا واو مفعول والا اور ایک واو ہوگا آپ کا واو جمع یعنی جمع مذکر والا. تو واو اور نون لگا کر کے جمع مذکر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. حضور میں ایک سوال پوچھوں؟ جی ارشاد فرمائیں. یہ عرض کرنا تھا حضور، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں مفعول از ثلاثی مزید تھی اس کی. جی صرف یہی پہچان ہے اس میں مفعول ثلاثی مزید فی سے، صرف یہی پہچان ہے کہ شروع میں میم مضموم ہوگا جیسے یکرمو سے مکرمن بس. اور اس میں فاعل کا صیغہ مکرمن، اسی سے پہچان ہے. جی ایک زبر زیر سے ہی جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ، پیش آ گیا تو فاعل بن گیا اور زبر آ گیا تو جی مفعول بن گیا. ٹھیک ہے نا. زیر اسی آئی لیے تھی کہا حضور گیا ہے کہ مکرمن. قرآن مجید میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا یا زیر کی جگہ پیش پڑھ دیا تو ایمان خطرے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو. اللہ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو یہ نصاب الصرف کا بھی آپ کا ہو گیا، اس کو یاد فرمائیے گا تمام اسلامی بھائی. باقی اب ہمارا ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے. چلیے ہم طریقہ جدیدہ کو پڑھ لیتے ہیں.